بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وعن سالم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ رواہ البخاری. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کے درس کے لیے مشکات شریف سے جس باب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے باب حفظ اللسان والغیبۃ والشتم. یہ بیان ہے زبان کی حفاظت کرنے کا اور غیبت اور بدزبانی یعنی گالی گلوچ سے احتیاط کرنے کا اور اجتناب کرنے کا. میں نے حدیث سے پہلے 2 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور درست بات کہو، اللہ تمہارے اعمال کو درست فرما دیں گے اور تمہاری گناہوں کو بخش دیں گے. دوسری آیت میں بھی تقوی کے ساتھ مزید ایک حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو. ان دونوں آیت کے اندر 2 الگ الگ حکم ہیں. ایک آیت میں پہلے تقوی کا حکم ہے اور اس کے بعد درست بات زبان سے نکالنے کا حکم ہے، اور دوسری آیت میں تقوی کے ساتھ سچے لوگوں کی معیت اور صحبت اختیار کرنے کا حکم ہے. ان لوگوں کی صحبت اور مجالست اختیار کرنا جو زبان کے سچے ہوں اور عمل کے بھی سچے ہوں، ان کے گفتار اور کردار کے اندر کوئی فرق نہ ہو، ان کا ظاہر اور باطن یکساں طور پر سچا ہو. دراصل اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر تقوی کے حصول کا جو آسان راستہ ہے اس کو بھی بتا دیا. اگر تم واقعتاً تقوی والی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کی اوپر کنٹرول کرو، زبان پر احتیاط کرو. اس زبان سے سچی بات بولو، غلط بات جھوٹ بات مت بولو، غیبت مت کرو، بدزبانی مت کرو، فحش گوئی گالی گلوچ سے بچو. جب تم اپنی زبان کی حفاظت کرو گے غلط اور ناجائز باتوں سے تو تقوی کے اور اجزاء خود بخود حاصل ہوتے چلے جائیں گے. چنانچہ اللہ نے اس کے نتیجے میں فرمایا کہ اگر تم یہ کام کر لو گے، اپنی زبان کی احتیاط اور زبان کی حفاظت کر لو گے تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. دوسری آیت میں تقوی کے حصول کا دوسرا ذریعہ بتایا گیا کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. صحبت کا اثر ہوتا ہے، جیسی صحبت آدمی کرے گا ویسی صحبت کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھو بیٹھو گے تو اچھی عادتیں، اچھے اخلاق، اچھی باتیں تمہارے اندر میں آئیں گی. اب برے لوگوں کے بدزبانی کرنے والوں کے درمیان میں، گالی گلوچ کرنے والوں کے درمیان میں بیٹھو گے
تو وہ بری عادت تمہارے اندر آئیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو ایسے لوگوں کی صحبت اور مجالست اختیار کرو جو زبان کے بھی سچے ہوں، عمل کے بھی سچے ہوں، جو اپنے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے سچے ہوں، ان کا ظاہر اور باطن یکساں ہو۔ قول سدید یہ کیا ہے؟ وقولو قولا سدیدا، ایسی بات جو صحیح ہو، سچ ہو، جھوٹ نہ ہو، غلط نہ ہو، جو صواب ہو، درست ہو اور خطا نہ ہو، اور جو نرم کلام ہو اور دل خراش نہ ہو، اس قول کو درست کہتے ہیں۔ میرا آج کا جو موضوع اور عنوان ہے آیت کے دوسرے جز سے متعلق ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے جس باب کا انتخاب کیا ہے وہ ہے باب حفظ اللسان والغیبت والشتم، زبان کی حفاظت، غیبت اور بدزبانی یعنی گالی گلوچ سے بچنے کا بیان۔ اس سلسلے کی پہلی روایت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، جس کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ کون ہے جو مجھ کو گارنٹی دے۔ کس چیز سے گارنٹی دے؟ اپنے اس چیز کی جو دونوں ڈاڑھ کے درمیان میں ہے، جبڑوں کے درمیان میں، دانت جس ہڈی کے اوپر ہوتا ہے اس کو لحیۃ بولتے ہیں، اسی پر داڑھی کے بال اگتے ہیں، اسے داڑھی کو بھی لحیہ کہا جاتا ہے۔ تو دونوں ڈاڑھ کے یا دونوں جبڑوں کے درمیان کیا چیز ہے؟ وہ زبان ہے۔ اس زبان کے بارے میں مجھے پوری ضمانت دے، گارنٹی دے کہ اس کے استعمال غلط نہیں ہوگا، اس زبان سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اس زبان سے غلط بات نہیں بولیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کریں گے، فحش اور گندی باتیں زبان سے نہیں نکالیں گے۔ اسی طریقے سے اس زبان کے ذریعے سے حرام غذا، مشتبہ غذا نہیں کھائیں گے۔ تو زبان کے ذریعے جتنی بے احتیاطی ہو سکتی ہے اور جتنی گناہ اور معصیت ہو سکتی ہے، اگر کوئی شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے کہ اس زبان کے استعمال غلط نہیں ہوگا، ایک۔ دوسرے، ما بین رجلیہ، جو اس کے دو ٹانگوں کے درمیان میں یعنی شرمگاہ، کہ اس بات کی ضمانت دے کہ اس کا استعمال غلط نہیں ہوگا، ناجائز طریقے پر، حرام طریقے پر، زنا وغیرہ کا اس سے صدور نہیں ہوگا۔ ان دو چیزوں کی مجھ کو گارنٹی دے دے تو اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ اول وہلہ میں نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یوں تو ہر مسلمان جنت میں جائے گا، جس نے کلمہ پڑھا ہے اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، تو جس کا بھی ایمان پر خاتمہ ہوا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی گناہ معاف نہ ہوئی ہو، اس کے اوپر حقوق العباد ہوں، تو حق کو ادا کرنے کے بعد اللہ نے اگر اس کی مغفرت نہ کی تو جہنم میں اپنے گناہوں کی جو سزا ہے اس کو بھگتنے کے بعد کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا ضرور۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ایک بندہ اول وہلہ میں بغیر جہنم میں جائے ہوئے جنت میں چلا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دیتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو اپنی زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی ضمانت دے۔ عام طور پر بندہ گناہ انہی وجہ سے کرتا ہے، یا پیٹ کی وجہ سے کرتا ہے یا اپنی شرمگاہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس لیے اگر اس کے اوپر کنٹرول اس نے کرنا سیکھ لیا تو بہت ساری چیزوں پر کنٹرول خود بخود ہو جائے گا۔ یہ تو مثبت انداز میں آپ نے فرمایا۔ اسی روایت کو منفی انداز میں ادھر فرمایا گیا کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں، سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والی کیا چیز ہے؟ یعنی وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو بندہ جنت میں داخل ہو جائے؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک تو اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ احکام الہیہ کی پوری تعمیل اور پابندی، یعنی جو احکام، جو اوامر ہیں ان کو پورے طریقے پر انجام دینا، ادا کرنا،
اور جو منہیات ہیں، جو مکروہات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ ظاہر سی بات ہے آسان کام نہیں ہے، اس لیے اللہ نے جہاں تقویٰ کا حکم دیا ہے وہیں اس کے حصول کا طریقہ بھی بتا دیا کہ تقویٰ کس راستے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جنت میں داخل کرنے والی ہے، یعنی اول وہلہ میں دخول اولی، وہ کیا ہے؟ ایک ہے تقوی اللہ، اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے بندہ گناہوں سے باز رہتا ہے۔ وحسن الخلق، اور حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا، نرم گفتاری، اچھے کردار، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ جنت میں داخل کرانے والا ہے سب سے زیادہ۔ اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار، جانتے ہو سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جہنم میں ڈالتی ہے، داخل کراتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ الاجوفان، جس کا ابھی ذکر آیا۔ دو کھوکھلی چیزیں، جیسے پیٹ یہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ نے کو تشریح فرمائی الاجوفان، دو درمیانی چیزیں، جو پیٹ جو درمیان کے اندر ہوتا ہے، آدمی کے اوپر جسم کا جو حصہ ہوتا ہے اور نیچے جو حصہ ہوتا ہے اس کے درمیان کے اندر پیٹ ہوتا ہے، والفرج، اور شرمگاہ۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ اگر احتیاط کیا جائے، زبان کی حفاظت کی جائے غلط چیزوں سے، بری باتوں سے، اور اس کی حفاظت کی جائے تو یہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اگر بے احتیاطی کی جائے، جو منہ میں آیا بک دیا، جھوٹ بولتے ہوئے اس کا احساس نہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، گالی گلوچ کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، اس زبان سے دل آزاری کرنا کسی کی، اسی طریقے الفرج، شرمگاہ، اس کا غلط استعمال، حرام طریقے پر اس کا استعمال کرنا، اللہ نے جو جائز راستہ بنایا ہے، جائز طریقہ بنایا ہے، اس سے ہٹ کر آدمی ناجائز راستہ اور ناجائز طریقہ استعمال کرے تو یہ چیز جہنم میں داخل کرانے والی ہوتی ہے۔ نجات کا راستہ کیا ہے؟ ایک روایت میں فرمایا گیا، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ عن عقبۃ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں، فرماتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کی تو میں نے پوچھا، حضرت یہ بتائیے نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر فتنے تو قدم قدم پر آتے ہیں، اس سے روبرو ہونا ہی پڑتا ہے، مختلف حالات آتے ہیں انسان کی زندگی میں، تو اس سب سے بچتے بچاتے ہوئے نجات کا راستہ کیا ہے؟ فقال املک علیک لسانک، آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلی بات، املک علیک لسانک، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھو، یعنی زبان جو چاہے وہ نہ بولے۔ جب آدمی بہت زیادہ بک بک کرتا ہے تو اسی کی زبان سے بد زبانی بھی ہوتی ہے، بدگوئی بھی ہوتی ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، چغلی بھی ہوتی ہے، اور دلخراشی بھی ہوتی ہے، سب اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی بہت زیادہ بک بک کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھو، ولیسعک بیتک، اور تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رہائش اور گھر اور مکان دیا ہے، یہ جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے، وہیں آدمی کے جو احوال ہیں اس کا ساتر بھی ہے۔ گھر کے اندر آدمی پوری آزادی کے ساتھ رہتا ہے، زائد کپڑے بھی اتار دیتا ہے، وہیں باہر کے فتنوں سے حفاظت بھی ہے۔ اگر شہر کے اندر فضا خراب ہو جائے، دنگا ہو جائے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو آدمی جتنا اس سے قریب ہوگا اتنے خطرے کے اندر ہوگا، جتنا اس سے دور ہوگا اتنی حفاظت کے اندر ہوگا۔ اس لیے جب آدمی ایسے حالات کے اندر کہ چاروں طرف فتنوں کا ماحول ہے، اپنے گھر کے اندر ہوگا تو فتنوں سے بچا ہوا ہوگا۔ اس لیے کوشش تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے اندر رہنے کی کوشش کرو۔ ہاں کوئی ضروری کام ہے تو ضروری کام کے لیے باہر نکلو، لیکن کام ہو جائے تو پھر اپنے گھر میں۔ ایسے ہی اگر آدمی سفر کے اندر ہے، اس کی کوئی عارضی قیام گاہ ہے، ہوٹل وغیرہ ہے،
تو اپنے ضروری کام کاج کے لیے وہ وہاں سے باہر نکلے قیام گاہ سے، اور کام ہو جائے فوراً اپنے قیام گاہ کے اوپر۔ تو جتنا آدمی اپنے گھر کے اندر رہے گا، باہر کی مسموم فضا سے، ہوا سے اور فتنوں سے وہ کیا ہے، محفوظ رہے گا۔ تو دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ اپنے گھر کے اندر تمہارا گھر تمہیں سمائے رکھے، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہا کرو۔ جب آدمی اپنے گناہ کو یاد کر کے روئے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، استغفار کرے گا، تو اسے گناہوں کی جرأت نہیں ہوگی۔ یہ استغفار ہی، اس کا رونا دھونا ہی اس کو صحیح راستے کے اوپر برقرار رکھے گا۔ تو یہ آپ نے 3 نصیحت فرمائی، اور مجھے جو عرض کرنا ہے وہ راست بازی اور سچائی آج جو معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کاروبار کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ کاروبار بغیر جھوٹ بولے نہیں چلتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی سچ بول کر کام کرے گا، اللہ اس کا کام سچ بول کر چلائیں گے، اور جو آدمی یہ طے کر لے گا کہ بغیر جھوٹ بولے کام نہیں چلتا، تو اس کا کام بغیر جھوٹ بولے نہیں چلے گا۔ کیا سچے لوگوں نے کاروبار نہیں کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت نہیں کی ہے؟ کیسی تجارت کی؟ الصادق الامین، یہ لقب مکہ والوں نے آپ کو دیا تھا، اور اسی سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پیشکش کی تھی کہ آپ میرا مال تجارت، سامان تجارت لے کر کے جائیے اور تجارت کیجئے، جتنا نفع میں اوروں کو دیتی ہوں اس کا دوگنا نفع آپ کو دوں گی۔ اور اپنے غلام میسرہ کو ساتھ میں لگا دیا کہ راستے میں کیا کیا ہوتا ہے مجھے پوری تفصیل سے آ کے بتانا۔ تو اس نے منہ بھر بھر کر آ کر تعریف کی آپ کی صداقت کی، آپ کی امانت کی، اور تاجر لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے تھے۔ چنانچہ بعض تجار جو دوسرے ملک کے تھے وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سامان تجارت لے کر آئیں گے تو ان سے ہم مال خریدیں گے۔ تو اسی سلسلے میں مجھے عرض کرنا ہے، ایک روایت بہت اہم ہے اس سلسلے کی۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنے کو لازم پکڑو، ہر حال میں سچ بولو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچ بولنا یہ نیکی کا راستہ دکھلاتا ہے، نیکی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ کبھی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ایک جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے اس کو 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ تو سچ بولنے کی عادت کیا ہے؟ یہ نیکی کا راستہ دکھلاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، یعنی اس کی عادت سچ بولنے کی، وہ جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، اور سچائی کا ہی جویاں ہوتا ہے، متلاشی ہوتا ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سچ ہی بولیں گے۔ حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقہ، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، سچ بولنا، سچ بولنے کی عادت ڈالنا اور سچ سے انحراف نہ کرنا، بندہ اللہ کے یہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور جھوٹ بولنے سے بچو۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ گناہوں کی طرف اور برائیوں کی طرف راستہ دکھلاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور وہ برائی اور گناہ جہنم تک لے کر جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ، اور جھوٹ ہی کا متلاشی ہوتا ہے، جھوٹ بولنا اس کی عادت بن جاتی ہے اور جھوٹ ہی کے فکر میں رہتا ہے، متلاشی رہتا ہے۔ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں اس طرح ہے، قال ان الصدق بر، کہ سچ بولنا یہ نیکی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کا راستہ دکھلاتی ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ یہ جہنم کے راستے کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں کچھ بہت اہم مضمون ہے، آپ کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اخلاق و کردار کا تعین، انسانی اخلاق و کردار کا تعین اس کے گفتار و معاملات سے ہوتا ہے۔
جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ وقتی مشکلات کے باوجود صدق و امانت انسان کو نجات و عافیت سے ہمکنار کرتی ہے۔ جھوٹا آدمی وقتی طور پر کچھ فوائد حاصل کر بھی لے تو اس کا جھوٹ بالآخر اسے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ سچ بولنے سے معاشرے میں عزت ملتی ہے، لوگوں کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو رات دن کا مشاہدہ ہے۔ جھوٹا شخص لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، رحمت کے فرشتے اس سے میلوں دور بھاگتے ہیں۔ جس معاشرے میں جھوٹ کا چلن عام ہو جائے اور سچائی دم توڑ جائے اس میں جرائم کی کثرت لازمی امر ہے۔ باہمی احترام و محبت جھوٹ کی آگ میں خاکستر ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سچائی جرائم کو کنٹرول کرنے اور امن و امان قائم کرنے کے لیے بہترین اکسیر ہے۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کاندھلا میں ایک بزرگ رہتے تھے، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے، انتہائی متقی پرہیزگار، اور اس بستی کے اندر ہندو مسلمان یکساں طور پر ان کا احترام کرتے تھے کیونکہ وہ سچے مسلمان تھے۔ تو کاندھلا کے اندر ایک زمین کے بارے میں ہندوؤں مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا، نزاع ہو گیا۔ انگریز کا زمانہ تھا، مقدمہ انگریز کی عدالت کے اندر پہنچا۔ اب دونوں دعوے دار ہیں کہ زمین ہماری ہے، ہندو بھی کہتے ہیں کہ زمین ہماری ہے۔ اب ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے کہ آپ کی زمین ہے تو کیسے ہے، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اس انگریز جو حاکم تھا اس نے ہندوؤں کے سامنے پیشکش کی کہ اگر یہ مولوی صاحب، مولانا مظفر حسین صاحب، اگر یہ مولوی صاحب گواہی دے دیں یہ زمین فلاں کی ہے، چاہے تمہارے حق میں اور چاہے مسلمانوں کے حق میں، تو کیا تم مان لو گے؟ تو وہ بھی جانتے تھے کہ حضرت کتنے نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، تو کہا ہم مان لیں گے۔ اگر مولوی صاحب یہ کہہ دیں گے کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ وہ مسلمانوں کی بھی کہہ سکتے تھے، اور اگر وہ کہتے کہ مسلمانوں کی ہے تو مسلمان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا، لیکن جانتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے جو سچ بات تھی انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا کہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ اس پر جو فیصلہ لکھا ہے اس انگریز حاکم نے وہ سننے لائے گئے۔ اس نے فیصلہ میں یہ لکھا کہ آج مسلمان مقدمہ ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ مسلمان مقدمہ ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات یہی تھی کہ انہوں نے سچ بولا، اس لیے سچ کی جیت ہوئی، اور مسلمان جھوٹ بول رہے تھے اس لیے مسلمان ہار گئے۔ مسلمان ہارے، اسلام نہیں ہارا ہے، اسلام جیت گیا۔ جب ہندوؤں نے یہ دیکھا کہ مولوی صاحب نے اپنے لوگوں کے برخلاف ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، گواہی دی ہے، کہ جب مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین ہندوؤں کی ہے، اب ہم خوشی سے دیتے ہیں مسجد کے لیے تو وہ زمین۔ یہ ہے سچائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے کامل تھے۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ سراسر نور و ہدایت اور حسن و جمال کے مرقع تھی۔ آپ نے پوری زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ بچپن اور لڑکپن میں بھی آپ کی یہ صفت اتنی نمایاں تھی کہ معاشرے کا کوئی فرد اس سے بے خبر نہ رہا اور نہ کبھی اس کا انکار ہی کر سکا۔ پوری قوم کے درمیان آپ علیہ السلام عنفوان شباب ہی میں الصادق الامین کے لقب سے معروف اور متعارف ہو گئے تھے۔ آپ کی ان صفات کی بدولت بدترین مخالفتوں کے دور میں بھی آپ کا ستارہ چمکتا رہا۔ 40 سال کی عمر تک آپ پوری قوم کے درمیان بلا استثناء سب سے معزز و محترم شخصیت تھے۔ نبوت ملنے کے بعد تو حالات یکسر بدل گئے۔ پوری قوم آپ کی مخالفت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہر قسم کا حربہ آپ کے خلاف استعمال کیا جانے لگا۔ کفار جان کے دشمن بن گئے، لیکن ہزار مخالفتوں کے باوجود کوئی آپ کی صداقت و امانت کا انکار نہ کر سکا۔ چنانچہ ہجرت والی رات میں جب آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں،
اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا کر مدینہ آ جائیں۔ کوہ صفا کے مشہور خطبے میں جب اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا انذر عشیرتک الاقربین کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور حکم آیا کہ کھلم کھلا آپ تبلیغ کا کام کیجیے، تو آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ایک ایک قبیلے والوں کو بلایا، اے فلاں قبیلے والے، فلاں قبیلے والے، تمام قبیلے والوں نے اپنے آدمی کو بھیجے، نمائندوں کو بھیجے کہ دیکھو کیا بات ہوئی۔ جب وہ آ گئے تو پہلے آپ نے ان سے اپنی سچائی کو معلوم کیا کہ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو۔ تو کوہ صفا کے مشہور خطبے میں جب آپ کو من جانب اللہ علی الاعلان تبلیغ کرنے کو حکم دیا گیا تھا، اصل خطاب سے پہلے آپ نے لوگوں سے اپنی صداقت کی گواہی لی، چنانچہ فرمایا ارأیتم ان اخبرتکم ان خیلا تخرج بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقیہ قالوا نعم ما جربنا علیکا الا صدقا، کہ مجھے یہ بتاؤ اگر میں تمہیں آگاہ کروں کہ اس وادی کے پیچھے ایک سواروں کا دستہ چھپا ہوا ہے جو تم پر عنقریب حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ تصدیق نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے دیکھا اور سنا۔ قریش میں آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا مخالف ابو جہل تھا، وہ بھی آپ کو جھوٹا کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے باہری حصے کی طرف تہجد میں قرآن پڑھا کرتے تھے مکہ کی زندگی میں، تو ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس ابن شریق یہ تین بڑے سردار تھے، یہ رات کی تاریکی میں چھپتے چھپاتے وہاں پہنچے۔ اب حالت یہ ہے کہ ایک کو دوسروں کی خبر نہیں، اسٹریٹ لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، اندھیرا گپ تھا۔ اب مکان کے ایک گوشے میں ایک آدمی، ایک درمیان میں، ایک اس گوشے میں محویت کے ساتھ قرآن سن رہے ہیں، وہ صاحب زبان تھے، قرآن کی تراوٹ، قرآن کی حلاوت وہ سمجھتے تھے، محسوس کرتے تھے، لیکن اپنے لوگوں کے سامنے اس کا انکار کرتے تھے، لیکن دل اس کو قبول کرتا تھا، چاہے زبان سے انکار کریں، دل تسلیم کرتا تھا کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو سننے کے لیے پہنچے، یہ سمجھ کر کہ کوئی ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے، اور پوری رات صبح صادق تک جب تک آگ پڑھتے رہے، یہ پوری رات سنتے رہے۔ اس کے بعد جب آگ کا پڑھنا ختم ہو گیا تو یہ لوگ واپس چلے اپنے گھروں کی طرف۔ اب راستے میں ارے یار، ارے تم یہ کیا؟ ایک کو دوسروں کی خبر نہیں کہ اس طریقے سے اگر ہم لوگ آ کر کے سنیں گے اور ہمارے جو قوم کے لوگ نوجوان اگر دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ ہم کو منع کرتے ہیں، خود جا کر سنتے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ حق ہے، تو ایسا کرو اب ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ کہاں ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، اب نہیں آئیں گے۔ دن بھر کسی طرح کٹا، جیسے آج ہوتا ہے نا کوئی وہ سیریل، وہ کہانی ہوتی ہے، جب آدمی اس کو پڑھتا ہے نا تو کہا اب باقی اگلے مہینے، تو انتظار رہتا ہے اس کا۔ تو یہ ان کو انتظار تھا کہ کسی طرح دن ختم ہو، رات آئے تو پھر چلے سننے کے لیے۔ سب عہد معاہدہ کر چکے تھے، لیکن طبیعت نہیں مانی، پھر آئے اور پھر تینوں پہنچ گئے، اور اسی محویت کے عالم میں پوری رات سنتے رہے۔ جب صبح لوٹے ہیں پھر وہی ملاقات، ارے ہم لوگوں نے طے کیا تھا کہ آئیں گے نہیں اور پھر چلے آئے، یہ مناسب بات نہیں ہے، ہماری قوم پر خراب اثر، الٹا اثر پڑے گا۔ کہا اچھا اب نہیں آئیں گے، اور تیسرے دن پھر ہو لیے۔ تو تیسرے دن جب پھر ہو لیے تو اب کہا کہ اب بالکل نہیں آنا۔ تو صبح اخنس ابن شریق اپنی لاٹھی اٹھا کر چلا ابو سفیان کے پاس، پوچھا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں یہ صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں؟ اللہ کا کلام واقعی ہے یا نہیں ہے؟ کہ ہم کو تو یہ لگتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر آیا ابو جہل کے پاس، اس کو میں نقل کر رہا ہوں کہ ابو جہل سے پوچھا مجھے محمد بن عبداللہ کے متعلق صحیح سے بتاؤ کہ تم ان کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟
اس پر ابو جہل نے قسم کھا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ سچے ہیں، کیونکہ انہوں نے عمر بھر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن بات یہ ہے کہ قریش کی ایک شاخ بنو قصی میں ساری خوبیاں اور کمالات جمع ہو جائیں، قبائلی نظم تھا وہاں پر، تو ہر قبیلہ وہ چاہتا تھا کہ ہمارے قبیلے کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جس میں ہمارا امتیاز لوگوں کے سامنے آئے۔ تو اس زمانے میں جیسے جب قریش کی کتنی جنگ ہوتی تھی، جھنڈا کسی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، کسی قبیلے کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ حاجیوں کو پانی پلانے کی سعادت یہ بنو ہاشم کے اندر تھی، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاتے تھے۔ اسی طرح حاجیوں کی خدمت کرنا، کھانا کھلانا، خانہ کعبہ کی کنجی وغیرہ وغیرہ، تو مختلف یہ سعادت والے کام تھے جو بٹے ہوئے تھے۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ بنو قصی، بنو ہاشم کے اوپر بڑھتے بڑھتے بنو قصی میں ساری خوبیاں اور کمالات جمع ہو جائیں اور باقی قبیلے خالی رہ جائیں، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جھنڈا بنو قصی کے ہاتھ میں ہے، حرم میں حجاج کو پانی پلانے کی خدمت ان کے ہاتھ میں ہے، بیت اللہ کی دربانی اور کنجی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر نبوت بھی ان کے ہاتھ میں، ہم ان کے اندر تسلیم کر لیں تو باقی قریش کے پاس کیا رہ جائے گا؟ وہ کہتا تھا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں تو اس ناک کا کیا ہوگا؟ چودراہٹ خطرے کے اندر پڑ جائے گی، تابعداری اختیار کرنی پڑے گی۔ اس لیے وہ اعتراف نہیں کرتا تھا، جانتا وہ بھی تھا کہ یہ صحیح ہے اور سچ ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے ابو جہل نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا کہ ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ہم اس دین کی تکذیب کرتے ہیں جس کو آپ لے کر کے آئے ہیں۔ جیسا خود قرآن میں ارشاد و خداوندی ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے ہیں، یہ آپ کو جھوٹا نہیں قرار دیتے ہیں، یہ ان آیات کی تکذیب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صدق و امانت کے ساتھ تجارت کیا اور اس کا اتنا اہتمام کیا کہ مکہ والوں نے آپ کا لقب بھی الصادق الامین رکھ دیا اور اس کے فضائل بیان فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ وہ تاجر جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس کے برعکس جھوٹ بولنے والا ہے، جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ میلوں دور چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے، صفوان ابن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حضرت یہ بتلائیے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے، کہ ہر انسان الگ الگ طرح کے مزاج لے کر پیدا ہوتے ہیں، کسی کے اندر طبعی طور پر بہادری ہوتی ہے، کوئی بزدل ہوتا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک صفت ہے، کسی کے اندر ہوتی ہے، کسی کے اندر نہیں ہوتی، کسی میں کم ہوتی، کسی میں زیادہ ہوتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس پر آپ نے فرمائی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن اور جھوٹ بولے ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کیا حال؟ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے دل کے اوپر لیں، ہم یہ عزم کریں، طے کریں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنے میں ہی نہیں جاتے۔ ایک واقعہ بہت عبرت کا ہے، شیخ المشائخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ طلب علم کی غرض سے جب قافلے کے ساتھ روانہ ہو رہے تھے، پہلے زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا، جہاں علماء ہوتے تھے، مشائخ ہوتے تھے، اور سفر کے لیے قافلوں کے ساتھ جانا پڑتا تھا، راستے میں قافلے لٹ بھی جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا بچپنے میں انتقال ہو گیا تھا، تو والدہ نے ان کے صدری کے اندر، اس کو آپ صدری سمجھ لیجئے آسانی کی خاطر، صدری کے اندر جو استر ہوتا ہے اس میں 40 اشرفی سل دیا تھا کہ راستے میں اور جب تک گھر نہ آئیں لوٹ کر کے اپنی ضروریات میں اس کو استعمال کرتے رہیں۔ اور ایک نصیحت کی تھی، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، بس جھوٹ مت بولنا۔ تو ان حضرت کی والدہ نے بغل کے نیچے گدڑی میں 40 دینار سی دیے اور دعا دیتے ہوئے کہا، عبد القادر میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ بات منہ سے مت نکالنا۔ خود فرماتے کہ ہم بغداد کے لیے نکلے، جب ہمدان سے آگے بڑھے تو اچانک ڈاکو ہم پر ٹوٹ پڑے،
انہوں نے قافلے والوں کا سارا مال لوٹ لیا مگر مجھے کچھ نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاس ایک ڈاکو آیا اور مجھ سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں اشرفی۔ وہ اسے مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور ڈاکو آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، میں نے اسے بھی سچ سچ بتا دیا، وہ بھی مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ ان دونوں نے اپنے سردار سے یہ ماجرا بیان کیا۔ سردار نے انہیں میرے پاس بھیجا اور مجھے سردار کے پاس لے گئے۔ وہ لوگ ایک ٹیلے پر بیٹھے مال تقسیم کر رہے تھے۔ سردار نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، سچ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں ہیں؟ میں نے کہا بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ اس نے ادھیڑ کر دیکھا تو وہ نکل آئے۔ سردار نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ ہم ڈاکو ہیں، پھر بھی تم نے ہم سے اس رات کو چھپا کر کیوں نہ رکھا؟ میں نے جواب دیا میری والدہ نے مجھے روانہ کرتے وقت مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ میں ہمیشہ سچ بولوں، پھر میں ان 40 دینار کے لیے کیسے جھوٹ بول سکتا تھا؟ یہ سن کر سردار اس قدر متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا افسوس تم نے اپنی ماں کا عہد نہیں توڑا اور میں اتنی مدت سے اللہ کا عہد توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے قدموں پر گر پڑا اور سچی توبہ کی۔ اس کے ساتھیوں نے یہ کیفیت دیکھ کر اس سے کہا رہزنی میں تو ہمارا سردار تھا، اب توبہ میں بھی ہمارا پیشرو ہے۔ اور ان سبھی نے میرے سامنے توبہ کر لی اور قافلے والوں کا سارا سامان واپس کر دیا۔ قابل عبرت بات اس قصے میں یہ ہے کہ بچے نے اپنی ماں کی نصیحت کا اتنا خیال رکھا کہ اشرفیوں کی پرواہ کیے بغیر سچ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اب ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے چلیں، جہاں جھوٹ بولنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے خود جھوٹ بولنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ عمومی ابتلا کی وجہ سے جھوٹ بولنے کی قباحت دل سے نکلی ہوئی ہے۔ حدیث میں جھوٹ بولنے کی عادت کو منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے آیت المنافقی ثلاث کہ منافق کی علامت 3 ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جو اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس کے اندر وہ خیانت کرے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زبان کے اوپر بہت کنٹرول کرنا چاہیے، جھوٹ بولنے کے اعتبار سے، زبان سے فحش بکنے کے اعتبار سے، وعدہ خلافی، غیبت، بدگوئی، دل آزاری، ان تمام چیزوں سے جب ہم اپنے خود محتسب بنیں گے، داروغہ بنیں گے، اس کی طاعت میں رہیں گے کہ زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ بندہ جب خود کسی چیز کا عزم و ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی جو توفیق ہوتی ہے بندے کے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس درجے کا ارادہ ہوتا ہے اس درجے کی توفیق ہوتی ہے۔ مضبوط ارادہ ہوگا مضبوط توفیق ہوگی۔ اس لیے ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اس زبان کو حفاظت کریں گے، گناہوں سے، غلط چیزوں سے اور زبانوں کی بے احتیاطی سے ہم اپنی حفاظت کریں گے۔ کبھی کبھی ہم لوگ دوستوں کی مجلس میں، اس کو یارانہ مجلس کہتے ہیں، بیٹھکوں کے اندر ایسی باتیں زبان سے نکالتے ہیں، گھڑے ہوئے قصے کو، ذرا سا مجلس زار زار ہو جائے، یہ بڑی وعید کی چیز ہے۔ اس میں سنیے ایک روایت، عن بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ من الخیر ما یعلم مبلغها یکتب اللہ له بها رضوانہ الی یوم یلقاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کوئی کلمہ زبان سے نکالتا ہے، خیر کا کلمہ، کوئی بھلی بات زبان سے نکالتا ہے، لیکن اس کا اثر کتنا ہوگا اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یکتب اللہ له بها، اس کلمہ کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اپنی رضامندی خوشنودی لکھ دیتے ہیں الی یوم یلقاہ، قیامت تک کے لیے۔ بات زبان سے اس نے بھلی نکالی، اچھی نکالی، اللہ کو پسند آ گئی اور اس کی وجہ سے اس کا مقام کتنا بلند ہو گیا۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ، اسی طریقے سے آدمی زبان سے کوئی بری بات نکالتا ہے، مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا،
لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس کا اثر کتنا خراب ہوگا۔ یہ زبان ہی تو ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو بری بات کوئی زبان سے نکالتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس کا اثر کہاں تک پہنچے گا۔ یکتب اللہ بہا علیہ سخطہ الی یوم یلقاہ، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں اس دن تک کے لیے جس دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اسی طرح عن بہز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل لمن یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہو جو اس لیے جو بات چیت کرے، یعنی کوئی قصہ سنائے، کوئی بات کرے اور اس کے اندر جھوٹ بولے۔ وہ قصہ گھڑا ہوا ہے، وہ سچا نہیں ہے، کیوں؟ لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگ اس سے ہنس پڑیں۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی ایسی بات سنائے، کوئی قصہ سنائے، ویل لہ، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ آپ نے بد دعا دی اس کے حق میں۔ آگے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا یقول الکلمۃ لا یقولها الا لیضحک بہ الناس یہوی بها ابعد مما بین السماء والارض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ زبان سے کوئی بات نکالتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، اور اس لیے کہتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے لوگ ذرا سا ہنس پڑیں، ذرا محفل زار زار ہو جائے۔ یہوی بہا ابعد مما بین السماء والارض، تو اس کلام کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ گر جاتا ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی دوری ہے اس سے بھی زیادہ دور، یعنی اپنے اس عمل کی وجہ سے جہنم کے اندر اتنا گرتا ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اس سے کہیں زیادہ وہ گر جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدَّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمِهِ، اور آدمی زبان سے اتنا زیادہ پھسل جاتا ہے کہ اپنے قدم سے اتنا نہیں پھسلتا۔ رات چلتے ہوئے کبھی پھسلن آ گئی، کیچڑ آ گیا، آدمی کا پیر پھسل جاتا ہے، گر جاتا ہے، کبھی چوٹ چپیٹ لگ جاتی ہے، کبھی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اس کا نقصان اس کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ لیکن زبان پھسلتی ہے تو زبان پھسلنے کی وجہ سے اس کا اثر پورے معاشرے کے اوپر پڑتا ہے۔ بسا اوقات آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اس لیے زبان کے اوپر بہت کنٹرول کرنا چاہیے اور جھوٹ سے تو خاص طور سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سفیان ابن اسد الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول کبورت خیانتاً ان تحدث اخاک حدیثاً هو لك به مصدق وانت به کاذب، کہ بدترین قسم کی خیانت یہ ہے، بدترین قسم کی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تم کو سچا سمجھ رہا ہے۔ غور کیجئے، کسی مسلمان بھائی سے یا کسی سے بھی آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں اور اس بات کو وہ آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سچ سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ بدترین قسم کی خیانت ہے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ جاتے ہوئے راستے میں کسی کے ساتھ جا رہا تھا تو ان کو پان کھانا پڑ گیا، وہ رک کر پان کھانے لگے، تو ان میں کچھ ملنے جلنے والے تھے غیر مسلم، تو آپس میں گفتگو ہونے لگی، تو اس نے گفتگو کے درمیان میں کہا کہ یہ حاجی صاحب جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میں بالکل کانپ گیا، دیکھو کتنا اس کو اعتماد ہے کہ یہ کرتا پاجامہ پہنے ہیں، ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اب اگر میں جھوٹ بولوں اور اس کو معلوم ہو جائے تو اس کے اعتماد میں کتنا ٹھیس پہنچے گی۔ تو یہ بدترین قسم کا جھوٹ ہے، بدترین قسم کی خیانت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ روایت تو بہت ساری ہیں، مقصد بس صرف یہ ہے کہ آج جو زبان کی جو بے احتیاطی ہو رہی ہے اس سے نقصان اپنا تو ہو ہی رہا ہے، معاشرے کے اندر بھی اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ طے کریں، ہم اپنی زبان کے اوپر خود کو داروغہ بنائیں گے، محتسب بنائیں گے، نگرانی کریں گے، ہم جو چاہیں زبان وہ بولے،
زبان بولنے میں آزاد نہ ہو، اس کے اوپر ہم کنٹرول کریں، اس کے مالک بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أنت ربي أنت حسبي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه إلى الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا یا کریم الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، بیوی بچوں کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، کسی کو محروم نہ فرما۔ ہر ایک کی مغفرت فرما، تو کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم ہر عمل کرنے تیری مدد کے تیری توفیق کے محتاج ہیں۔ اے اللہ تو نے اپنے کرم سے ہمارے گھر میں عطا فرمایا، تیری توفیق سے ہم نے روزہ رکھا، تیری توفیق سے ہم نے تراویح پڑھی، تیری توفیق سے ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ٹوٹے پھوٹے طریقے پر جو کچھ عمل ہوا اے اللہ تیری توفیق سے ہوا۔ اے اللہ جہاں تو اتنا کرم فرمایا ہے یا اللہ اپنا فضل فرما اور ان اعمال کو قبول فرما لے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، آئندہ زندگی میں بھی اس کے نیک اثرات کو باقی رکھ۔ اے اللہ ہم سب کو تقویٰ کی صفت سے آراستہ فرما دے۔ اے اللہ ماہ مبارک آیا اور تیزی کے ساتھ جانے لگا، اس کا پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ تھا وہ بھی گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ تھا وہ بھی گزر گیا، اب یہ تیسرا عشرہ نار کا عشرہ ہے، یہ بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اے اللہ اس کے بعد کوئی ایسا عشرہ نہیں ہے اے کریم آقا، جبکہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہمیں جہنم میں جانے سے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اے اللہ تو کریم ہے، اپنے کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، جہنم سے ہم سب کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ جنت کے دخول اولی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، حشر کے عذاب سے حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، جنت کے دخول اولی ہم سب کو نصیب فرما دے، ایسی محبوب اور مطلوب زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اب تک ہم تیرے گناہوں کے ساتھ تیری معصیت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، اے اللہ ہمیں معصیت کے راستے سے ہٹا کر اطاعت کے راستے پر چلنے والا بنا دے، بغاوت کے راستے سے ہٹ کر فرمانبرداری کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنا کرم فضل اور فضل شامل حال فرما۔ اے اللہ ہم کو بھی ہماری اولاد کی بھی صالح اور نیک بنا دے، آئندہ آنے والے نسلوں کی بھی اے اللہ صالح اور نیک بنا۔ اے اللہ ان کے اندر ایمان کی پختگی نصیب فرما، یقین کی طاقت اور قوت نصیب فرما، اعمال صالحہ کے رغبت و شوق پیدا فرما، اعمال سیاح سے اور اخلاق سیاح سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی پوری دنیا کے اندر حفاظت فرما، امت کی زندگی میں 100% دین کو زندہ فرما، امت کی زندگی میں آخرت کا سچا فکر نصیب فرما، بننے سے پہلے موت کی سچی فکر تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کے اندر بھی امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین پر عمل کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کا کرم کا رحم کا فضل کا عافیت کا معاملہ فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ حاضرین کی دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں ہر ایک کی جائز مرادوں کو تو ہم سب سے بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما، جو ہم نے مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئی ہمارے حق میں مفید و بہتر ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے عطا فرما۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.